عبرت کی جا ہے الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل السلام واکمل الصلاۃ علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، معزز حاضرین کرام ذوی الاحترام، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو کہ ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے، جو ان کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، اس کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ازواجا منہم، یہ قسم قسم کے ہم نے کئی کو دنیا کا سامان عطا کیا ہے، لیکن یہ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی ایک چمک ہے اور یہ دنیا کا ایک شگوفہ اور کلی ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم ان کو اسی کے اندر ہی آزمائش کرتے ہیں اور اسی کے اندر ہی ان کا امتحان لیتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آپ کے رب کا جو ذکر ہے وہ بہت ہی بہتر، وَأَبْقَى، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات کو یہ فرمایا ہے کہ لا تمدن عینیک، کہ آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر نہ دیکھیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں پر ایک بڑا اچھا ایک نکتہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر دیکھنے کے لیے نظرہ ینظر آتا ہے کہ نظر نہ فرمائے، لیکن یہاں وہ جو معروف الفاظ ہیں ان کو چھوڑ کر یہ الفاظ ذکر کیے گئے کہ لا تمدن، یہ جو تمدن ہے یہ مدت سے نکلا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں نا کہ اتنی مدت ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، یہ مدت کے معنی میں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے مسلمانوں کو حضور کے ذریعے سے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ لا تمدن عیناک، یعنی کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھتی نہ رہیں،
مسلسل مدت تک آپ کی نگاہوں میں، یعنی کہ یہ جو مسلسل دیکھنا ہوتا ہے، ویسے نظر پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، مسلسل دیکھنا یہ ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے پھر وہ آنکھیں بھی بند کرے تو وہ اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے، اس کے خیال میں آ جاتا ہے، اس کے دل میں وہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کی متعلق سوچ بن جاتی ہے، اسی کی متعلق فکر بن جاتی ہے، اور اسی کے متعلق ہی بندہ جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ اب مجھے حاصل ہونی چاہیے یا اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے یہ مسلمانوں کے لیے یہ منع فرمائی گئی، اور کہ تم جو ہے یہ دنیا کے کسی بھی سامان کو دیکھو، اور پھر خاص کر کے فرمایا کہ لا متعنا بہی، ہم نے جو مال ہم نے دیا ہے، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسروں کے پاس مال ہے یہ ان کا ذاتی نہیں، یہ ہم نے عطا کیا ہے، اگر ہم انہیں دے سکتے ہیں تو تمہیں بھی دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے کہ اگر کسی کو مال دیا جا سکتا ہے تو تمہیں بھی دیا جا سکتا ہے، یہ تو سارے مکمل طور پر اللہ پاک کا اختیار ہے کہ کس کو مال دینا ہے اور کس کو مال نہیں دینا، کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں دینا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لا ما متعنا بہی، کہ وہ مال جو کافروں کو ملا ہے، دوسروں کو ملا ہے، یا جو کچھ بھی دیا ہے وہ میں نے خود عطا کیا ہے، اگر میں چاہوں تو تمہیں بھی دے دوں اور نہ چاہوں تو ان سے بھی لے سکتا ہوں، اور سب میں جب چاہوں جس کو چاہوں جتنا مال ہے میں دے سکتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ تسلی دی گئی کہ اے مسلمانوں کہ جتنا مال تمہیں ملا ہے تمہارے لیے اتنا ہی میں نے بہتر سمجھا ہے، جو میں تمہیں عطا کر دوں اس پر تم صبر کرو، اس پر تم اطمینان رکھو، اور اسی کے لیے تم تگ و دو کرو، اور اس کے لیے تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ پاک نے آگے جو سلسلہ فرمایا ہے کہ زہرۃ حیات دنیا، یہ تو ساری کی ساری یہ دنیا کی یہ چمک ہے۔ زہرہ عربی زبان میں یہ کلی کو کہتے ہیں، یہ جو پھول کی پہلے کلی اور شگوفہ نکلتا ہے اسے فرمایا گیا۔ تو یہ آپ ذرا اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے دنیا کی زندگی کو ایک شگوفہ فرمایا ہے، دنیا کی زندگی کو ایک کلی سے تعبیر کیا ہے۔ کلی بڑی اچھی لگتی ہے، شگوفہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، پھول بھی بندے کی نظر میں بڑا ہی اچھا لگتا ہے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کلی کتنے دن رہتی ہے، کتنے دن اس کی عمر ہے، کسی شگوفے کی عمر کتنی ہے، کسی پھول کی عمر کتنی ہے، وہ کتنے دن تک رہتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان، یہ دنیا کی زندگی، یہ صرف اور صرف جو ہے یہ ایک شگوفہ ہے، یہ ایک پھول کی طرح ہے، بظاہر بڑی اچھی لگتی ہے مگر اس کی عمر کوئی نہیں، مگر اس کی کوئی زندگی کوئی نہیں، مگر اس کی جو ہے وہ کسی کے پاس بھی اس کی قوت موجود نہیں کہ قبضہ کر کے رکھے۔ اگر کوئی بندہ پھول لے بھی لے گا تو کتنے دن رکھے گا، اگر کلی کو وہ توڑ بھی لے گا تو کتنے دن اسے قائم رکھے گا۔ تو یہ دنیا کا بھی یہی حال ہے، آپ دیکھ لیں کہ دنیا بندے کے ہاتھ میں کتنے دن رہتی ہے اور کتنی دیر تک اس کے پاس وہ کام کرتی ہے، کب آتی ہے اور کب جاتی ہے۔ یہ قطعی طور پر یہ دنیا نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ تو ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ کو ارشاد فرمایا گیا کہ لمال، یعنی کہ ولا تمدن، آپ نے اپنی نگاہوں کے اندر، اپنے خیال کے اندر اور اپنی فکر کے اندر قطعی طور پر ان لوگوں کا سامان دیکھ کر اس کو یہ نہیں کہنا کہ انہیں بہت کچھ ملا ہے، یہ میں نے عطا کیا ہے، یہ میں نے دیا ہے، اگر میں چاہوں تو تمہیں اس سے دگنا چگنا میں عطا کر سکتا ہوں،
یہ کوئی بات نہیں کہ میں دے نہیں سکتا، اگر انہیں دے سکتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آگے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ لے نفتنہم، میں تو ساری کی ساری آزمائش کر رہا ہوں، ہم نے فتنے کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں پیسہ کیوں ملتا، ہم غلط ہوتے تو ہمارے پاس دولت کیوں آتی، ہم غلط ہوتے تو ہماری عیش و عشرت کی زندگی کیوں گزرتی، ہم غلط ہوتے تو پھر اتنے بڑی جائیدادیں ہمارے پاس کیا ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو ہدایت پر کہتے ہیں، ان کے تو پیروں میں جوتا بھی موجود نہیں، ان کے تو جسم پر کپڑا بھی موجود کوئی نہیں ہے، ان کی تو کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر ان کے یہ ہدایت پر ہوتے اور یہ جو ہیں وہ سیدھی راہ پر ہوتے تو ان کے ساتھ چاہیے تھا، یہ کہتے ہیں کہ رب بھی ہمارے پاس ہے، کائنات کا مالک ہمارے ساتھ ہے، دنیا کا بنانے والا ہمارے ساتھ ہے، تمہیں دینے والا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ عجیب ان کے ساتھ ہے کہ یعنی ان کو نہ کھانے کو ملتا ہے نہ پہننے کو ملتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو بات ہے یہ آزمائش ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو سمجھا کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اللہ پاک کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، تعلیم کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے نبیوں کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات مبارکہ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رزق و رب کا، آپ کے رب کا رزق جو ہے، اللہ پاک کا رزق کون سا ہے؟ جو کافروں کو ملا ہے وہ رزق نہیں ہے، وہ کس کا رزق ہے؟ لیکن اللہ پاک نے ہمارے آقا کو ارشاد فرمایا رزق و رب کا، جو تمہارے رب کا رزق ہے، خیرن، وہ بڑا بہتر ہے، وہ اب کا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ ان کا رزق جو ہے وہ کلی کی طرح ہے، ان کا رزق شگوفے کی طرح ہے، لیکن آپ کو جو ہم نے رزق دیا ہے، رزق و رب کا خیرن، آپ کے رب کا جو عطا کردہ رزق ہے یہ بڑا ہی بہتر ہے۔ اللہ پاک کا رزق کیا ہے؟ یہاں سے بات جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کا رزق وہ ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو یعنی دیکھا کوئی نہیں، قطعی طور پر انہیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، مگر اس کے رب کے، وہ اپنے رب کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا رزق، ایمان اللہ پاک کا رزق ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کا رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ پاک نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کا رزق ہے۔ جو اللہ پاک نے جتنا عطا کر دیا ہے، یعنی حلال طریقے سے، طیب طریقے سے، جو اللہ پاک نے آپ کو عطا رزق کر دیا جو مکمل حلال ہے، وہ آپ کے رب کا رزق ہے۔ اگرچہ وہ بھی اللہ پاک نے عطا کیا ہے، جو کافروں کو ملا ہے وہ بھی اللہ پاک کا عطا کردہ ہے، مگر اس کو اللہ پاک اپنا رزق نہیں کہتا، اس کو اللہ پاک نے کلی فرمایا، اسے اللہ پاک نے آزمائش فرمایا، اسے اللہ پاک نے فتنہ کہا ہے، اسے اللہ پاک نے فرمایا یہ مکمل طور پر یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ لیکن جو اللہ تمہیں رزق عطا کرے، اللہ کا رزق وہ ہے کہ جو حلال اور طیب طریقے سے حاصل کیا جائے، جو ایمان بالغیب سے حاصل کیا جائے، جو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جس کے لیے تگ و دو کیا جائے، وہ اللہ کا رزق ہے۔ وہ جو روزہ رکھ کر کمایا جائے وہ اللہ پاک کا رزق ہے۔ جو زکوٰۃ دی جائے جس میں سے وہ اللہ پاک کا رزق ہے۔ جو حج جس سے تم کرتے ہو وہ اللہ
پاک کا رزق ہے. جھوٹی قسمیں اٹھا کر جو رزق حاصل کیا وہ اللہ کا رزق نہیں ہے. جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، چوری کر کے، لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے کر جو مال حاصل کیا گیا وہ تمہارے رب کا رزق نہیں ہے. وہ تمہارے لیے فتنہ ہوگا، وہ دنیا ہوگی، اور وہ تمہارے لیے کلی اور شگوفے کی طرح ہے. وہ تمہیں کبھی کام نہیں آئے گا. کلی کبھی کسی کے کام نہیں آئی، شگوفے کبھی کسی کے کام نہیں آئے. اسی طریقے کے ساتھ یہ بھی اس کا سلسلہ بھی یہی ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ رزق رب کا خیر، آپ کے رب کا رزق یہ بہتر ہے. اللہ نے جو رزق تمہیں حلال طریقے سے دے دیا، چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہے تو اس کے اوپر صبر کریں. اور آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، ان کے سامنے یہ بات موجود تھی کہ جب وہ اسلام لے آئے تو ان کا بائیکاٹ ہو گیا. ان کے گھر والے چھوڑ دیتے، قبیلے والے چھوڑ دیتے. وہ ایک ایک دانے کو وہ ترسنے لگے، پانی انہیں نہیں ملتا تھا. شاب ابی طالب میں کسی وقت اس کا حال آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ شاب ابی طالب کے اندر کس طرح گزارا کیا گیا، لیکن کسی مسلمان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا قطعی طور پر، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، تمہارے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے. اگر انہیں کھانے کو پتے ملتے تھے تو وہ بھی کھاتے تھے اور کہتے تھے یہ حرام سے یہ پتے بہتر ہیں، حرام کھانے سے یہ بہتر ہیں. اور وہ یعنی وہ تمام کپڑا صرف تن کو ڈھانپتے. وہ کہتے کہ اس ریشم سے وہ جو ابو جال پہنتا ہے، وہ جو ابو لہب جو ہے وہ زیب تن کرتا ہے، ان تمام کپڑوں سے ہمارے یہ ٹانکے لگے ہوئے، پیوند لگے ہوئے کپڑے بہت بہتر ہیں. کیونکہ وہ جو کپڑے ہیں وہ نری آگ ہے، وہ کپڑے جہنم ہیں، وہ کپڑے جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے. اور یہ پیوند لگے ہوئے ہیں، مگر اللہ پاک ہم پہ فخر کرتا ہے. فرشتوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے تھے کہ یہ کس انسان کو بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا. ذرا دیکھو کہ یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں. یہ لوگ جو ہیں یہ میرے لیے پیبند لگا کر بیٹھے ہیں، میرے لیے فاقے کرتے ہیں، میرے لیے مصیبتیں جھیلتے ہیں. میری محبت کے مجھے انہوں نے دیکھا نہیں، جنت نہیں دیکھی، قبر نہیں دیکھی، عذاب نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف میرا پیغام گیا ہے تو انہوں نے اپنا تن من دن ہر چیز میرے لیے قربان کر دی ہے. تو میں بھی ان کے لیے سب کچھ ان کو عطا کروں گا. اور آپ دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، ان کو کتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، کس طرح ان کی زبان پر کوئلے رکھے جاتے ہیں. جسم جو ہے ان کو کوئلوں پر لٹایا بھی جاتا تھا، اونٹ کی کھال کے اندر بند کیا گیا، پھر ان کے پیروں کے اندر رسیاں ڈال کر اور مکے کے بچوں کو، اوباشوں کو کہا گیا کہ اس کو کھینچو. گلی گلی کھینچتے پھرتے ہیں اور ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، آہد آہد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے. یہی ان کی زبان پر رہتا ہے. وہ کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے آگے جھکے نہیں. ان کو پتا تھا کہ ہمارا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کر فخر کر رہا ہے. کسی کے اندر یہ قوت ہے کہ جس طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے، دین کے لیے، میرے نبی کے لیے، قرآن کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے. تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک کی ذات مبارکہ سب کچھ جو ہے وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، آپ
کہ رب کا رزق جو ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ رب کا رزق کیا ہے؟ ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں ایمان اللہ پاک کا رزق ہے، ہدایت اللہ پاک کا رزق ہے، نماز اللہ پاک کا رزق ہے، روزہ اللہ پاک کا رزق ہے، دیانتداری اللہ پاک کا رزق ہے، حلال اور طیب کمائی یہ اللہ پاک کا رزق ہے، حج کرنا اللہ پاک کا رزق ہے، عمرہ کرنا یہ اللہ پاک کا رزق ہے، زکوٰۃ دینا یہ اللہ پاک کا رزق ہے، غیبت سے بچنا، تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، غرور سے بچنا یہ اللہ پاک کا رزق ہے۔ باقی یہ جو قطعی طور پر کہ بہت بڑا جو ہے وہ مکان بنا لینا، اسی وہ یہ سمجھے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، وہ نمرود کے مکان کہاں گئے، اس کے محلات کہاں گئے، قارون کی دولت کہاں گئی، اور اس کا سونا اور چاندی کہاں گیا؟ آج کچھ بھی ہڈیاں زمین نے اس کی ہڈیاں تک باقی نہیں چھوڑی۔ فرعون کتنے دعوے کرتا تھا، حامان کتنے دعوے کرتا تھا، بڑے بڑے آئے دعوے کرنے والے، تو وہ کلی سے زیادہ ثابت نہیں ہوئے، وہ ایک یعنی شگوفے سے زیادہ ثابت اپنے آپ کو نہیں کر سکے۔ ہمارے دوست ہیں عثمان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا بھی کوئی استعمال کرے گا دنیا میں 20-25 سال سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا۔ 20-25 سال کے بعد بڑھاپا آتا ہے، کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، کبھی پیٹ ساتھ نہیں دیتا، کبھی آنکھیں ساتھ نہیں دیتی، کبھی زبان ساتھ نہیں دیتی، کبھی گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، کبھی کوئی شے نہیں دیتی، کبھی کوئی شے نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ اگر اللہ پاک کے رزق کو استعمال کریں گے، اللہ پاک رزق وہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خیر وہ بہتر بھی ہے، وہ اب کا اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ باقی رزق باقی نہیں رہ سکتا ہے، یہ آپ کے پاس 10 اور 20 سال ہوگا، اس سے زائد نہیں، مگر وہ جو اللہ پاک رزق تمہیں عطا کرے گا وہ ہمیشہ باقی ہے، دنیا میں بھی باقی ہے، قبر میں بھی باقی ہے، حشر میں بھی باقی ہے، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا، اور جنت میں بھی آپ کو وہ رزق جو ہے آپ کو بلند مرتبے عطا کروائے گا۔ اس رزق کے ساتھ تمہیں جنت کے اندر کئی مراتب جو ہیں وہ تمہیں ملیں گے۔ اس لیے یہ اس رزق کی تلاش کریں جو تمہارے رب کا رزق ہے۔ یہ جو دنیا کا رزق ہے جھوٹ دنیا ہے، جھوٹ فریب دنیا ہے، چوری دنیا ہے، لالچ یہ دنیا ہے، ہرس یہ دنیا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ دنیا ہے۔ چند جو ہے وہ پیسے لے کر تم نے یہ خیال کر لیا کہ میں بڑا کامیاب ہوں، یہ قطعی طور پر کامیابی نہیں، بلکہ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو فرمایا لا تمدن عینیک، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی ہے۔ یہ تو بالکل جس طرح کلی بڑی اچھی لگتی ہے، پھول بڑا خوبصورت لگتا ہے، مگر اس کی زندگی کتنی ہے، لیکن وہ کیا کسی کا ساتھ دے گا، شگوفہ کیا ساتھ دے گا، کلی نے کیا ساتھ دینا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بے جا زیب و زینت کرنا، چاہے اپنے مکان کی ہو، چاہے جائیداد کی ہو، چاہے لباس کی ہو، چاہے کسی چیز کی ہو، بے جا زیب و زینت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے حضور کو منع فرمایا کہ ان کی زیب و زینت کی طرف، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کو بھی اتنا نہ سجایا جائے، مسجد کے اندر بھی اتنا مال خرچ نہ کیا جائے کہ لوگ جو ہیں بجائے ان کا نماز کی طرف، ذکر کی طرف یا اور کی طرف توجہ ہونے کے وہ مسجد کو ہی دیکھتے رہیں کہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی اعلیٰ ہے، اور یہ ہے وہ کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں۔ وہ اللہ پاک کا گھر ہے۔ ہمارے آقا کے پاس کیا کمی تھی؟ ہمارے آقا فرمایا کرتے تھے کہ وَلَوْ شِئْتُ لَحَزَّقْتُ الْهُدَىٰ، اگر میں چاہوں تو یہ وہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، سونے کا یہ مجھے پہاڑ مل سکتا ہے۔ حضور کو کئی دفعہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما ارا ربکا، میں نے تو زندگی کے اندر یہ دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو حضور نے دعا کی اور اللہ پاک نے فرمایا میں نے نہیں ماننا، یعنی جو حضور کہتے ہیں رب اسی طرح ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو حضور سرور کائنات، چونکہ حضور نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو اللہ پاک تو ہر وقت اپنے بندے کی دعائیں، اس نے اسی لیے کہا ہے کہ دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ حضور اگر چاہتے تو دنیا کی کون سی چیز نہیں مل سکتی تھی، اللہ پاک اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر سکتے ہیں تو ہمارے آقا کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی وہ بات نہیں تھی۔ میں نے آگے بھی ایک دن عرض کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام باہر نکلے، آپ کے ساتھ بڑے فوج تھی، گھوڑے تھے اور بھی یعنی جو کچھ یعنی بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ دیکھو کتنی عظمت ہے، کتنے بڑے بادشاہ ہیں، کتنا یہ ہے کتنا وہ ہے، آپ کے لیے وہ ہوا کا تخت بھی آپ کا ہوا میں اڑا کرتا تھا، قرآن نے کہا ہے۔ آپ نے اسے سن لیا اور اسے اپنے قریب بلایا، فرمانے لگے کہ میں تجھے سچ کہتا ہوں اور اللہ پاک کی قسم اٹھا کر اور حلف دے کر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ یہ چل رہا ہے، یہ میری بادشاہت اور یہ میرا تخت اور یہ میرے فوجیں اور اس جیسی ہزاروں فوجیں بھی موجود ہوں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ان سب سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ، کیونکہ وہ سبحان اللہ جو ہے وہ میرے رب کا رزق ہے، وہ قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، ان فوجوں نے قبر میں کام کوئی نہیں آنا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی بس ایک عطا ہے، لیکن اصل اللہ پاک کے نزدیک یہ تمام فوجیں اور اس قسم کی ہزاروں فوجیں اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ قطعی طور پر اللہ پاک کو اس سے کوئی یعنی کہ زروکار نہیں، لیکن سبحان اللہ کہنے والا، الحمدللہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ اکبر کہنے والا اس پوری کائنات سے بہتر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے آقا حضور سرور کائنات کو فرمایا گیا کہ وَلَا تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مساجد کی بھی، حالانکہ اللہ کا گھر ہے، اتنی زیب و زینت نہ کی جائے کہ عبادت سے ہٹ کر ان کی طرف توجہ چلی جائے۔ یہ اللہ پاک کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہیں۔ ہمارے آقا نے جب مسجد بنائی تھی تو پتھر کھڑے کر کے کھجور کی چھال اوپر ڈالی تھی اور اسی کے اندر ساری زندگی آپ اس میں نماز پڑھتے رہے اور صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے۔ بارش ہوتی تھی، ٹپکتی تھی، آپ کی پیشانی، آپ کے کپڑے، حتیٰ کہ ہمارے پاس تو قالین موجود ہیں، اور وہاں تو چٹائی بھی کھجور کی بھی موجود نہیں تھی، یعنی زمین پر نماز پڑھتے تھے اور وہ مٹی کپڑوں کو لگ جاتی تھی۔ تو آپ ذرا دیکھیں تو خیال کیا ہے، اللہ پاک کے پاس کوئی کمی تھی؟ حضور کے پاس کوئی کمی تھی؟ حضور آقا دو عالم کے پاس تو ڈھیروں مال آتا تھا اور شام ہونے سے پہلے سب تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے مسجد کے اوپر نہیں، اور پھر مسجد کے اندر دیا تک موجود نہیں تھا۔ فجر کی نماز بھی اندھیرے میں اور عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں، حالانکہ کوئی ایک دیا جلانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، سب صحابہ کے گھر میں دیے جلتے تھے، لیکن مسجد میں آپ نے دیا نہیں جلایا۔ تو آخر یہ صرف یہ ہمیں سبق دینا تھا کہ زیب و زینت کو قریب نہ آنے دیں، اس دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، اس دنیا کو ضرورت سمجھیں صرف، اور آپ کا مقصود کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔
دنیا ضرورت ہے اور مقصود ہماری قبر ہے، مقصود آخرت ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیں تو آپ کو ایک ہی سبق ملے گا کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ وہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آگے میں جو یہ آیت آ رہی ہے، آج وقت ختم ہو گیا وہ بیان، لیکن ترجمہ سنا دیتا ہوں، وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کریں گے۔ رحلہ کا بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کریں، واستبر علیہا، اور اس کے اوپر قائم رہیں خود بھی۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم نے دینا ہے۔ اللہ پاک نے کہا رزق تو میرے ذمہ ہے اور آپ کے ذمہ آخرت کی تیاری ہے، آپ کے ذمہ نماز اور ذکر ہے، رزق میرے ذمہ ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور ہمیشہ انجام صرف تقوی والوں کا ٹھیک ہوگا، باقی کا انجام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اور اگلی آیات پر آئندہ جمعے بشرط صحت و زندگی عرض کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔